کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کو ڈبل جنتیں ملتی ہیں۔ ایک جنت تو آخرت میں ملے گی، ایک دنیا میں اس کو جنت کے مزے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اپنے اعمال کی سزا آخرت میں مل کے رہے گی۔ ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ ابن عطا میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو کہ وہ جتنا کر سکتے ہیں میری نافرمانی کریں، میں ان کے لیے اس دنیا کو جہنم کا نمونہ نہ بنا دوں تو مجھے رب نہ کہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان اور سیلاب کو مسلط کر دیا۔ وہ تنکوں کی طرح پانی کی سطح پر بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر سخت چیخ کو مسلط کر دیا گیا۔ وہ چیخ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب بادل آتے ہوئے نمودار ہوئے، قوم خوشی منا رہی تھی، بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی، لیکن انہی بادلوں سے ان پر آگ برسائی گئی۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اور آج امت مسلمہ من حیث الامت، یا ہم میں سے ہر بندہ جو مختلف قسم کے مسائل اور پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی میرے بھائیوں؟ میں کوئی ضعیف حدیث کی بات تو نہیں کر رہا، میں کسی بزرگ کا الہام تو تمہیں نہیں بتا رہا، میں تو قرآن عظیم الشان کی بات کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اعمال ایسے ہیں، اگر تم لوگ ان 5 اعمال میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تمہیں 5 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ پھر فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر طاعون کو مسلط کر دے گا، اور ایسی بیماریاں، ایسی وبائیں اس ان میں آئیں گی کہ ان کے آبا و اجداد کے زمانے میں ان بیماریوں کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج آئے روز نت نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، ڈاکٹر پریشان اور معالجین پریشان۔ پھر فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ختم نہ ہونے والی بھوک اور قحط کو مسلط کر دیتا ہے، اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ آج ختم نہ ہونے والی بھوک، قحط ہی قحط ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اوپر سے ظالم حکمران ہیں جنہوں نے قوم کو راحت اور سکون پہنچانے کی بجائے اور زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ 14 صدیاں پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ان سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں جانور نہ ہوتے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، تمہیں تو بارش کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے اس عہد اور وعدے کو بھلا دیتی ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتی ہے،
اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، جو دشمن ان کا مال زبردستی چھین کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ صرف دیکھتے ہیں۔ اور پھر پانچویں بات فرمائی کہ جب کسی قوم کے حکمران کتاب اللہ سے ہٹ کے فیصلے کریں گے، جب کسی قوم کے حکمران قرآن مجید سے ہٹ کے اپنے فیصلے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے لیے عذاب بنا دے گا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے، اور خود ان کا وجود ان کی اپنی قوم کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصْفَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوت ایسے ہیں، اس کے نتیجے میں تم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پریشانی اور اپنے مسائل کی جڑ کو سمجھیں کہ ہمارے مسائل کی اصل بنیاد کیا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کو ناراض کر کے بھی سکون پا سکتا ہے، اللہ سے دشمنی مول لے کے بھی کوئی بندہ میٹھی نیند سو سکتا ہے۔ حرام ہے سکون اس شخص پر جس نے اپنے پیارے اللہ کو ناراض کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے عرض کیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ فرمایا جب زنا مباح کام کی طرح زمین پہ شروع ہو جائے، موسیقی کے آلات بجنا شروع ہو جائیں، شراب کثرت سے پی جانے لگے، تو اللہ کو عرش پہ جلال آتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے ان لوگوں کو ایک جھٹکا دے دو، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے، ایک غیبی قوت ہے جو لوگوں کو قابو کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے حالات ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اپنے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تمہارے حکمران اچھے ہوں گے، تمہارے اعمال برے تمہارے حکمران برے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک رب کی پکڑ بہت دردناک ہے، بہت شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پکڑتا ہے، اور آپ لوگ دیکھیں اپنے معاشرے میں جو لوگ گناہوں میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ رسی ڈھیلی کرتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ اور نعمتیں دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ انداز بدل دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جلال کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر وہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔